بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو انگلش کلاس. آئی ایم یور انگلش ٹیچر حنا خان. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈنٹس اپنی بکس کھول دیں. پیج نمبر 1. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور فرسٹ آن لائن لیکچر فرام یونٹ 1 اور ٹائٹل ہے یونٹ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول آف مرسی. اسٹوڈنٹس یونٹ کو ریڈ کرنے سے پہلے ہم ٹائٹل کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے، اچھے سے سمجھیں گے، اس کے بعد ہی ہمیں یونٹ کی اچھے سے سمجھ آئے گی. اوکے، میں پہلے ریڈنگ کروں گی، پھر ہر ورڈ کے ساتھ میں آپ کو سینونیمز بتاؤں گی، میننگز بتاؤں گی، اردو میننگز بھی آف کورس بتاؤں گی. لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ریڈنگ آپ لوگوں نے اچھے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ورڈز کے میننگز کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے. تو پوری اٹینشن کے ساتھ آپ نے لیکچر سننا ہے. رسول آف مرسی. اسٹوڈنٹس یہاں جو ورڈ ہے مرسی، مرسی کا مطلب ہے رحم کرنا، رحم یا رحمت. لائک کسی کو ہم معاف کر دیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، برا کیا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ برے سلوک سے بات کی ہے، برے طریقے سے بات کی ہے، لیکن ہم اس کو فارگیو کر لیتے ہیں، معاف کر لیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہم ان پر رحم کریں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہمارے ٹائٹل کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے رسول. تو اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر اور تمام لوگوں کے ساتھ کیسے رحم سے پیش آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے دشمنوں پر رحمت کرتے تھے. پیج نمبر 2 پہ چلتے ہیں. پری ریڈنگ میں ہمارے پاس کچھ کوسچنز ہیں. لیٹ می ریڈ اٹ فار یو. کین یو ٹیل اباؤٹ دا کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام؟ یعنی کہ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت ہوتی تھی. اسلام سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں جو امیر ہوتے وہ غریبوں پر، رچ پیپل جو ہوتے تھے، طاقتور پاورفل جو لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی، وہ کیا کرتے، وہ پور لوگوں کو، غریب لوگوں پر ظلم کرتے، ٹھیک ہے، انہیں اپریس کرتے، ان پہ ظلم کرتے، ان کو ان کا رائٹ نہیں دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 2 ہے ہاؤ ڈڈ اسلام چینج دا لائفز آف دا پیپل؟ یعنی کہ اسلام جب پھر نازل ہوا، اسلام جب اس دنیا میں وجود میں آیا، اسلام نے کس طرح سے لوگوں کی لائفز، لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا، تبدیل کیا. اس طرح سے چینج کیا کہ اسلام نے تمام لوگوں کو ان کے پراپر رائٹس دیے، لوگوں کو ان کے حقوق دیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی اپنی زندگی کس طرح بھی جینا چاہتا ہے، اسلام نے ان کو فریڈم دیا، آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. لاسٹ کوسچن ہے ہو از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ آل مائٹی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کون ہیں؟ تو یہ میں آپ کو ٹاسک دیتی ہوں، اس کا آنسر آپ لوگوں نے خود دینا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اب ریڈنگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. There have been many prophets in history. ہسٹری کا مطلب ہے پاسٹ، یعنی کہ ماضی. جیسے آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے میرے خیال میں ہسٹری، اس کا اردو میننگ ہے تاریخ. اس میں آپ لوگ پرانے زمانے جو ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ماضی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہسٹری کا مطلب ہے تاریخ یا ماضی. There have been many prophets in history. In fact کا مطلب ہے در حقیقت، یعنی کہ اصل میں، سچ. فیکٹ کا مطلب ہے سچ یا حقیقت، ٹھیک ہے. ان فیکٹ اصل میں یا در حقیقت اللہ سینٹ اے رسول فار ایوری ایج اینڈ ایوری نیشن آف دا ورلڈ ٹو گائیڈ دا پیپل آن دا رائٹ پاتھ. ایوری ایج کا مطلب ہے زمانہ، وقت، دور، ٹھیک ہے. ایوری ایج ہر دور کے لیے، اینڈ ایوری نیشن اور ہر قوم کے لیے، آف دا ورلڈ ٹو گائیڈ کا مطلب ہے کسی کو ہیلپ کرنا. اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے، جیسے آپ اس کی ہیلپ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے گائیڈ کر رہے ہیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، مدد کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے. دا پیپل آن دا رائٹ پاتھ یعنی کہ راستہ، رائٹ پاتھ صحیح راستہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز دا گریٹیسٹ اینڈ دا لاسٹ آف آل دا پروفٹس آف اللہ. He was for all people and for all ages.
there will be no Rasul after him. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on 20th April 571 AD. स्टूडेंट्स ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं AD, ये आप ऐसा करें पेज नंबर 5 निकालें अपनी बुक में, पेज नंबर 5 ओपन करें, उसमें जो लिखा हुआ है ग्लॉसरी वर्ड्स और दूसरी तरफ है मीनिंग्स, उसमें आपके पास 5th नंबर पे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है AD, इसके आगे लिखा हुआ है एनो डोमिनाई। ये AD का फुल एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है। ए का मतलब है एनो, डी का मतलब है डोमिनाई, ठीक है। तो एनो डोमिनाई को हम उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब है सन ईसवी, और एनो डोमिनाई का मतलब है, ये एक लैटिन फ्रेज़ है, ठीक है, लातीनी फ्रेज़ है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है रेफरिंग टू द ईयर आफ्टर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न, यानी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उनके पैदाइश के बाद के जो साल हैं, बाद की जो सदियां हैं, उनको हम सन ईसवी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको AD बोलेंगे, ठीक है। हिज फादर अब्दुल्ला लिव्ड इन मक्का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नेम है अब्दुल्ला। लिव्ड रहते थे, लिव्ड रहते थे इन मक्का, and died a few months before the birth of his child. His grandfather अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर यानी कि दादा हैं, दादा हैं, named him मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. His mother loved to call him Ahmad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.